اعلان ہو رہا ہے زمانہ رسالت ہے، تو زمانہ رسالت کے ہوتے ہوئے زمانہ رسالت جاری ہے، زمانہ رسالت کے بعد زمانہ ولایت نہیں شروع ہوگا، چاہے وہ زمانہ ولایت ہو چاہے وہ زمانہ امامت ہو۔ یہ بڑی بنیادی سی بات ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ 1,23,999 انبیاء کے بعد ایک رسول بھیجا گیا جس کی کچھ ایسی خصوصیات کا اعلان قرآن میں کیا گیا کہ جس کے بارے میں اس سے پہلے کبھی گفتگو نہیں ہوئی، اور اس میں قرآن کے پڑھنے والوں کو حیرت ہے۔ مثلا انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی اے حبیب تم اخلاق عظیم کے مرتبے میں، تمہارا خلق عظیم، اور یہ خصوصیت کسی نبی کے لیے اعلان ہے۔ تو کیا اس سے یہ سمجھ لیا جائے کہ ماضی کے جتنے انبیاء تھے وہ باز اللہ اخلاق نہیں رکھتے تھے؟ خدا بد اخلاق کو ہادی نہیں بناتا۔ ہر نبی اخلاق سے سرفراز تھا، ہر نبی خلق سے سرفراز تھا، تو جب نبوت خلق کے بغیر آتی ہی نہیں ہے تو پھر یہ اعلان کہ تم خلق کے عظیم مرتبے میں فائز۔ اچھا ایک بڑی مجبوری ہے ہماری، جب اردو میں اخلاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہم اپنے معاشرے کے سماجی اقدار کے، تہذیب و ثقافت کے اور اپنی معاشرتی رویوں کے پس منظر میں اخلاق کو سمجھتے ہیں۔ ہم نے اخلاق کی کچھ قدریں خود وضع کر لی اور ہم اسے اخلاق سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب قرآن اخلاق کی بات کر رہا ہو تو کیا قرآن یہ نہ بتلائے گا، یہ سیرت یہ نہ بتلائے گی؟ اگر قرآن خاموش بھی رہے کہ اخلاق کیا ہے تو خود وجود مصطفیٰ بتلائے گا کہ اخلاق کیا ہے۔ اور میں پچھلے سال جو احباب یہاں کی مجلسوں میں موجود تھے ان کو میرا ایک فقرہ یاد ہوگا کہ میں نے اس سلسلے سے ایک جملہ کہا تھا، اخلاق کا ذکر جب آ گیا تھا تو ایک فقرہ کہا، اور فقرہ یہ کہا تھا کہ ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارے معاشرتی رویے، ہماری اقدار، اگر میں اس وقت کسی بزرگ سے کہہ دوں اٹھیے اور باہر جائیے تو یقیناً آپ سب اگر ابھی مجھے نہ پکڑے تو مجلس کے بعد پکڑ لیں۔ آپ سے تو یہ توقع نہیں، آپ سے تو یہ توقع نہیں تھی کہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان کو اٹھایا اور باہر جائیے، تو آپ کہیں گے یہ بد اخلاقی کی ہے، آپ نے بہت صاحب، بس یہی فرق ہے۔ میں اور آپ کسی کو اٹھا دیں تو بد اخلاقی ہے، رسول سرکار رسالت کا کسی کو محفل سے اٹھا دینا بھی اخلاق ہے اور کسی کو بٹھا لینا بھی اخلاق ہے، اس لیے کہ جو رسول کر رہا ہے وہی اخلاق ہے۔ ہم اپنے بنائے ہوئے قوانین اور
تہذیب اور اقدار پہ رسالت کے اخلاق کو نہیں پرکھ سکتے. ہمیں رسالت کے اخلاق کے میزان پہ خود کو تولنا پڑے گا. پہلے خود کو تولے کہ ہم بھی رسالت کے اخلاق کے میزان پہ پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے. اور پھر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، دوسری طرف خود فرما رہے ہیں سرکار کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں، میں تو مبعوث ہی اس لیے ہوا ہوں کہ اخلاق کی تعلیم کو تمام کروں. تمام، یہ موضوع آپ کا نہیں ہے لیکن بہرحال حدیث آ گئی، اخلاق کی تعلیم کو تمام کروں، میں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 63 برس میں کچھ تمام ہو نہ ہو، اخلاق کی تعلیم ضرور تمام ہوگی. کوئی ایسا اخلاقی قدروں میں سے جز یا شکل نہیں ہو سکتی کہ جو رسالت نے نہ بتلائی ہو. میں آپ کی سواری کی لجام کھول دوں اور زیل اتار دوں تو آپ اس سے لڑیں گے کہ مجلس کے بعد ہمیں جانا تھا، آپ نے گاڑی کی سیٹیں نکلوا دی. ہمیں وقت لگے گا، رسول نے سب کے پالان اتروا دیے. اب جس نے سبحان اللہ کہا اس نے تو خیر کہا، لیکن جس نے نہیں کہا اس کا چہرہ میں دیکھ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے شاید بہت سے بچوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ پالال کب اتروائے تھے اور کہاں اتروائے تھے. خیر اتنا مشکل لفظ تو نہیں ہے پالال. اونٹوں میں بیٹھنے کے لیے کجاوے اور پالال رکھے جاتے ہیں، رسول نے اتروا دیا. کوئی سرکار رسالت کے بارے میں کوئی کلام کر سکتا ہے؟ اہل اخلاق تھا، اہل اخلاق تھا. دوپہر کو مجلس ہو رہی ہو، تیز دھوپ ہو، گرمی لاہور میں قیامت کی پڑ رہی ہو، اور بخاری صاحب نیا مجمع سڑک پہ بیٹھے ہوئے. بخاری صاحب آپ سے یہ توقع نہیں تھی، جب گھر میں جگہ ہے تو بٹھائیے وہاں پاڑے پہ. اچھا کتنا مجمع ہوگا؟ 1000 2000 5000 10,000. عرب کی چلاتی ہوئی دھوپ 1.25 لاکھ کا مجمع دھوپ میں بٹھا دیا. علی کی ولایت سنانا اخلاق. مسائل پیدا ہو گئے. مطلب مجھے نہیں معلوم، میں نے تو ابھی آپ سے کہا بٹھا دیا. جی نہیں، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. بٹھایا تھا رسول، قدیر میں مجمع بیٹھا ہوا تھا. اگر کوئی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ بچے کھڑے ہوئے تھے، لوگ کھڑے ہوئے تو غلط ہے. کوئی کتاب کسی کتاب سے ثابت نہیں، 1400 سال میں کسی کتاب سے ثابت نہیں. بٹھایا تھا رسول، مجمع بیٹھا ہوا. اب یہ الگ اس کے اسباب ہیں. اب یہ کس دور میں، یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پہلے بچے پوچھیں
پہلے ان بزرگوں سے پوچھے، مجھ سے تو بعد میں بات کریں کہ 40 سال پہلے جب علماء غدیر پڑھتے تھے تو تب کہتے تھے کہ حکومت مت کرو. کس نے سنا ہے؟ کوئی اگر کسی نے سنا ہو تو بتا دیں. اب تو ریکارڈ دستیاب ہے سب کے پرانے مرحوم علماء کے نکال کے دے دیں. اب بیٹھا اگر کسی کو لائی بھی ہے تو وہ اپنے جہالت کو دور کرے. حد ہو گئی کہ مجھے سوچنا پڑا اس بات پہ کہ ہمارے بچوں پہ یہ نوبت آ جائے. جب سوال اٹھا کہیں پہلے کا، میں اپنی ملت کی بات کروں، میں نے کہا کیا کھلایا تھا رسول نے؟ کہنے لگے آلو گوشت کھلایا. جی میں ایک بات بتا دوں کہ اگر اہل بیت کے مسلک پر ہوتے ہوئے سب کچھ پتا ہے اور تمہارا بچہ آ کے تم سے پوچھے ذرا یہ بتا دیجئے کہ غدیر میں کیا ہوا تھا، اور نہ بتا سکو تو تمہیں کچھ نہیں پتا. کل بات تھی نا، اگر غدیر نہیں پتا تو کچھ نہیں پتا. اس لیے کہ عقیدہ امامت آج بھی غدیر نہیں ہے. لَكَ الْأَعْلَىٰ خُلُفِ الْأَزِيمِ وَإِسْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. میں تو مبعوث ہی اس لیے کیا، بھیجا ہی اس لیے گیا کہ اخلاق کی تعلیم کو تمام کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ 63 برس میں سرکار رسالت کی زندگی کا پورا دستور اخلاق پر اور اخلاق سے باہر نہیں. اتنا حق تو مجھے کہنے کا ہے کہ 63 برس میں جو ساری ظاہری حیات اخلاق سے معمور ہے اور بھیجا ہی اس لیے گیا کہ اخلاق کی تعلیم کروں اور تمام کروں، اس 63 برس میں 53 برس ابو طالب کے گھر میں گزر رہے ہیں. چچا کے ساتھ گزر رہے ہیں 53 برس. پالا بھی چچا ہے، پرورش بھی ہو رہی، لقمے بھی وہیں کے کھائے جا رہے، غذا بھی اسی گھر کی. وَإِسْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. اب ایک اور بات جو بہت اہم ہے، اور وہ یہ کہ جب لفظ اخلاق علمی دنیا میں آتا ہے تو اس میں انسانی خصائص کا ذکر، انسانی کوالٹیز جو پروردگار عالم نے انسان کو صفات دی ہیں. اچھا، صفات کا مسئلہ یہ ہے کہ خصائل بھی ہوتے ہیں، رذائل بھی ہوتے ہیں. یہ تو مجھ پہ منحصر ہے کہ میں اپنے اندر کیا رکھتا ہوں. یہ وہ کیسے؟ وہ ایسے اللہ نے صداقت بھی رکھی ہے اور صفات اصلہ میں خصائل میں خصلت ہے، مگر میں سچ نہیں بولتا کہ میں نے سچ کو قبول نہیں کیا، کہ مجھے عادت نہیں ہے سچائی، تو ظاہر ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں یا جھوٹ لا رہا ہوں. کس پہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صفات تو ہے، پہلے اپنے اندر اچھی صفت نہیں کرتی. اخلاق کو لکھتے ہوئے تمام علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. یونیورسٹیز پاکستان میں تو خیر یونیورسٹیز کا سبجیکٹ ہے، اپنے زمانے طالب علمی میں بھی اور اس کے بعد بھی کراچی یونیورسٹی میں پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے. تو ایز اے ریفرنس بک جو سب سے بڑی کتاب اخلاق پر پڑھائی جاتی ہے اور یونیورسٹیز میں ایز اے ریفرنس بک استعمال ہوتی ہے،
بچے اسے دیکھ رہے تو جلال الدین دماغی تھے اور میرے مسلک سے ان کا تعلق ہے. دوسری بڑی کتاب نصیر الدین توسی کی، ان کا تعلق میرے مسلک سے. جلال الوقت کا دماغی کا تعلق میرے مسلک سے. اخلاق پر لکھنے والوں نے سب لکھا ایک ہی بات کی، جتنے انسانی صفات حسنہ ہے ان کی فہرست لکھی اور کہا ہے کہ یہ پائے جائے تو اخلاق ہے. کوئی توجہ کیجیے، یہ پائے جائے تو اخلاق ہے، یہ نہ ہو تو ادب اخلاق ہے. ممبر پہ بیٹھا ہوں بار بار بد اخلاق کہتا اچھا نہیں لگتا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اخلاق یہ صفات پائی جائیں تو اخلاق ہے، نہ پائی جائیں تو ادب اخلاق ہے، بد اخلاقی ہے. اور ان صفات کی خوبی یہ ہے کہ جیسے سارے ایلیمنٹس، کیمسٹری کے طالب علم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے سارے ایلیمنٹس 4 عناصر میں سمٹ جاتے ہیں، آگ، ہوا، مٹی، 4 عناصر میں سارے ایلیمنٹس سمٹ جاتے ہیں. اس لیے کہ ان میں سے ان 4 عناصر میں سے ہر ایک کئی عناصر کا مجموعہ ہے. تو اگر عناصر اربعہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سارے ایلیمنٹس آ گئے. ایک آدھ تو اگر باہر ہے تو وہ ایک آدھ کا شمار نہیں ہے، لیکن مجبوری طور پہ سب ہے. بالکل اسی طریقے سے اخلاق پر لکھنے والوں نے لکھا کہ انسانی خصائل میں تمام صفات حمیدہ و حسنہ 4 صفتوں میں سمٹ جاتی ہیں، اور اس 4 صفتوں کے ساتھ اگر کسی کا ذکر آ جائے تو پورا اخلاق ہے. یہ 4 اوصاف اگر کہیں پائے جائیں تو اخلاق کامل ہے، اور وہ بشریت اپنے کمال پر ہے اگر بشریت ہے. ورنہ جس میں بھی یہ صفت ہے وہ کامل ہے. وہ 4 کیا ہیں وہ سن لیجئے اور میں منزل تک آ جاؤں. اس 4 میں پہلا ہے علم و حکمت، پہلا ہے علم و حکمت، دوسرا ہے عدالت، تیسرا ہے شجاعت، چوتھا ہے سخاوت. یہ 4 لفظ وہ ہیں کہ جن میں سارے اوصاف حمیدہ سمٹ جاتے ہیں. اس لیے اخلاق پر لکھنے والے اس بات پر متفق ہیں کہ چونکہ توجہ کیجیے گا، سخاوت اخلاق کا جز ہے اور اس میں صفات سمٹ رہے ہیں، اس لیے کنجوس ہونا بد اخلاقی ہے. کچھ کہہ رہا ہوں، کنجوس ہونا بد اخلاقی ہے. یہ اخلاق کی ایک تعریف ہے جو پڑھائی جاتی ہے دنیا میں. اسی طریقے سے شجاعت اور بہادری چونکہ اخلاق ہے، اس لیے بزدل ہونا بد اخلاقی ہے. چونکہ عدالت اخلاق ہے، اس لیے ظالم ہونا بد اخلاقی ہے. چونکہ علم و حکمت اخلاق ہے، اس لیے جاہل ہونا بد اخلاقی ہے. قرآن سے جا کے پوچھئے کہ ابو جہل کی مذمت میں آیتیں کیوں اتری ہیں. قرآن سے جا کے پوچھئے. اس لیے کہ اخلاق شائستگی کا تقاضا کرتا ہے. اخلاق انسان سے دوسرے انسان کے معاملے میں اچھے لب و لہجے کا تقاضا کرتا ہے. اور پھر ہمارا رسول جو ایک طرف معلم اخلاق ہے، دوسری طرف رحمت للعالمین ہے.
رحمت للعالمین کا تقاضا یہ ہے کہ اسے قیس نہیں آتا. رحمت للعالمین کا تقاضا یہ ہے کہ قیس نہیں آتا. معلم اخلاق ہے اور تہذیب اخلاق کی دنیا کو بتلا رہا ہے. ایسے میں اگر محدثی دیکھیے جسے غیظ نہیں آتا، جو سب کچھ برداشت کرتا ہے، لوگوں کے برے رویے کو بھی رسول نے گوارا کیا. اللہ تعداد مثالیں اس کی موجود ہیں کہ پیغمبر نے معلم الاخلاق اور رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے کافروں، مشرکوں کے اور منافقوں کے برے رویوں کو بھی گوارا کیا. مگر کچھ مرحلے ایسے ہیں کہ جہاں پر تاریخ اس سے ہٹ کے دکھاتی ہے اور وہاں پر حدیثیں بھی موجود ہیں. آپ کہیں گے وہ کیا؟ جب فتح مکہ ہوئی اور مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو ایسے میں پیغمبر نے ایک عام معافی کا اعلان کیا، لیکن کہا 8 افراد ایسے ہیں، 8 افراد اگر یہ کعبے کے پردے کے پیچھے بھی چھپے ہوئے مل جائے تو گردن اڑا دو. ان 8 نے مصطفیٰ کو اذیت پہنچائی تھی. ان 8 نے مصطفیٰ کو اذیت پہنچائی تھی. کعبے کے پردے کے پیچھے بھی چھپے ہوئے ملے تو قتل کر دو، گردن اتار دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ شان رسالت، اور ظاہر مصطفیٰ نے اپنی مرضی سے تو حکم نہیں دیا نا، تقریب منزل سے قریب ہو رہی ہے، اپنی مرضی سے تو حکم نہیں دیا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو مشیت الہی بھی یہی ہے، رضا الہی بھی یہی ہے. ایک پہلو پہنچ گیا. اب جائیے اور حدیثوں میں دیکھیے کہ حدیثوں میں موجود ہے جب علی کو یمن بھیجا. یمن کی ایک مہم ہے، کسی وقت موقع ہوا تو اس کی تفصیل عرض کرتے ہیں. جب علی کو یمن بھیجا تو کچھ لوگوں کو علی سے شکایت ہوئی. کچھ لوگوں کو علی سے شکایت. جب وہ لوگ واپس آئے، وہ تفصیل سے نام بھی موجود ہے. امام حاکم نے مستدرک میں ان حدیثوں کو لکھا ہے، دیگر محدثین نے بھی لکھا ہے. جب وہ لوگ واپس آئے تو ان میں سے کچھ نے براہ راست رسول سے شکایت کی، وہ ایک الگ ہے، وہ اس وقت نہیں عرض کرتے. کچھ نے رسول سے شکایت نہیں کی، بلکہ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان بیٹھ کر علی کی شکایت کی. جب علی کی شکایت کی تو خود ان کا کہنا ہے جس صاحب نے کی تھی. امام حاکم نے مستدرک میں 2 جگہ اس حدیث کو نقل کی اور اس کے علاوہ دیگر حدیث کہ جب انہوں نے شکایت کی اور وہ کہتے ہیں میں اس کے بعد پیغمبر کے سامنے آیا، پیغمبر کے رسول کے سامنے آیا تو میرے چہرے پہ جیسے ہی رسول کی نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ آج رسالت کے تیور بدلے ہوئے. آج رسالت کے تیور بدلے ہوئے اور پیشانی پہ شکلیں ہیں اور رسول برہم ہے. حالانکہ شکایت کرنے والے نے شکایت کی تھی اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے. اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو بیٹھا ہوا 1400 برس کے بعد آج مجھ جیسا جاہل گفتگو کرے تو حدیث یہ بتا رہی ہے کہ شکایت ہوئی ہے اصحاب کے سامنے، برہم ہے رسول. اب رسول کو کس نے بتایا؟ یا تو اللہ نے خبر دی یا پھر رسول عالم ہے اور پس دیوار ہونے والے واقعات سے واقف ہے. اس پہ غور کرتے رہیے گا، وقت ہوتا تو رک کر بات کرتا. ایسے میں رسول نے دیکھا برہم ہے اور برہم ہو کر
پیغمبر نے ان کو ڈانٹا، ان کی سرزنش کی، اور سرزنش کر کے کہا کہ تم نے مجھے اذیت کی. علی کی شکایت ہوئی ہے اور رسول نے کہا تم نے مجھے اذیت دی ہے. آپ نے دیکھا رسول کو پسند نہیں ہے کہ علی کی بات کوئی اچھے لفظوں کے علاوہ کرے. کہہ رہا ہوں تقریر ختم ہونے جا رہی ہے، کل یہیں سے مسلسل ہو جاؤں گا. بتاؤ کتنے الہی بتائی دے محمد و آل محمد. رسول کو پسند نہیں ہے کہ علی کی بات کوئی اچھے لفظوں کے علاوہ کرے. علی کا ذکر جب کرو اچھے لفظوں میں کرو. اخلاق نبوت سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر مزاج الہی کے خلاف ہوتا تو وہی آ جاتی. اور اب جائیے اور حدیث کی کتابوں میں جہاں کئی جگہوں پر مختلف طریق سے مختلف حدیث کی کتابوں میں حدیث آئی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تھے کچھ لوگوں کے سامنے سے اور وہ گفتگو کرتے ہوئے علی کی برائی کر رہے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور کہنے لگے تم اللہ کی برائی کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو علی کی برائی کر رہے ہیں. تو کہا تم نے رسول سے نہیں سنا کہ رسول نے کہا من سب علی فقط سب علی ومن سب علی فقط سب اللہ. جس نے علی کی برائی کی اس نے میری برائی کی، جس نے میری برائی کی اس نے اللہ کی برائی کی. آپ نے دیکھا تقاضا اخلاق کیا ہے پیغمبر کا. آج بات کو یہاں روک رہا ہوں، کل یہیں سے مسلسل ہو جاؤں. ابھی تو ان صفات کا ذکر نہیں ہوا. تقاضا اخلاق. اب ایک مقام ایسا ہے کہ اگر زبان عصمت پہ نہ آیا ہوگا تو میں اس پس منظر میں گفتگو کروں. اگر زبان امامت پہ نہ آیا ہوگا، آپ اسے مسائل میں سنتے ہیں، میں ذرا فضائل میں دو جملے اور چونکہ وہ زبان امامت پر آیا. دیکھیے فضائل کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ کہ جو ہم قرآن و حدیث کو سمجھ کے نتیجہ نکالتے ہیں. ہم نے قرآن کو دیکھا، بل اللہ سے صلوات دیجیے. ہم نے قرآن کو دیکھا، ہم نے حدیث کو دیکھا، ہم نے کتابوں کو دیکھا، تو ہم نے نتیجہ نکالا. اس کو نثر میں بیان کیا یا نظم میں بیان کیا. اس میں ہمارے لفظ میں غلطی ہو سکتی ہے، اس کا امکان موجود ہے. لیکن اگر کہیں فضائل زبان عصمت میں بیان ہو رہے ہو، خود معصوم بیان کر رہا ہے، خود امام بیان کر رہا ہے، تو پھر اس کی نوعیت اور حیثیت الگ ہے. ایک فقرہ جسے شیعہ سنی تمام طالبوں نے لکھا اور مقاتل نگاروں نے لکھا کہ بیٹے کو بھیجتے ہوئے کہنے لگے اللہم اشہد حلا علا ہاؤلا فقد برز الیہ اشبہ الناس خلقا و خلقا ومنطقا. علی اکبر کو میدان کی طرف جب روانہ کیا ہے تو حسین ابن علی نے کہا خداوندہ تو گواہ رہنا کہ اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کی شبیہ ہے، خلق میں خلق میں لطف. یہ کلام حسین ہے. خلق میں خلق میں اور لطف.
اور لطف ایک ایسا لفظ ہے جو عربی میں بولنے کے لیے کلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عقل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جہاں آ جائے وہاں عقل بھی مراد ہے اور کلام بھی مراد ہے. 3 لفظ رکھ دیے حسین. قیامت تک علی اکبر کی فضیلت سمجھانے کی. خلق میں اچھا خلق کی بھی 2 تعبیر ہیں. جو سمجھے گا وہ سمجھے گا. اتنا وقت تو ہے نہیں کہ میں ایک لفظ کے شرح میں رک جاؤں. خلق میں اس کے 2 تعبیر ہیں. خلق ساری خلقت میں اور دوسرے خلق میں تخلیق میں. سوچتے رہیے گا کیا کہا. تخلیق میں تیرے رسول کی محبوب کی شبیہ ہے. تیرے رسول کی شبیہ. اور حدیثیں آپ نے پڑھی تھی. یہ حدیث جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو خیر پاکستان کی اسلامیات کے کورس میں ایک زمانے میں شامل تھی اسکول میں کہ رسول کے اخلاق کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے تو کہا کہ قرآن رسول کا اخلاق ہے. قرآن رسول کا اخلاق. امام حسین نے کہا کہ خلق میں خلق. ایک جملہ کہہ دوں جس پس منظر میں بھی آپ چاہیں سمجھیں تو میرے سے یاد رکھیے. لسان مقدس امام حسین پر اگر یہ لفظ آ گیا ہے کہ خلق میں تیری شبیہ ہے اور خلق کی 2 تعبیریں ہیں. ساری خلق میں اور ایک تخلیق میں. تو پھر یہ بات سمجھ لیجیے کہ حسین نے زمانے کو بتا دیا کہ علی اکبر کی عظمت سمجھنے والوں ام لیلہ کی عظمت بھی سمجھ لو. علی اکبر کی عظمت سمجھنے والوں ام لیلہ کی عظمت بھی سمجھ لو. ظاہر ہے کہ کربلا کی شخصیتیں اور پھر محرم کے دل اور وہ بھی عشر اول تو معمولاً مشکل ہوتا ہے کہ ہستیوں کے فضائل پہ گفتگو کرنا بھی اور سننا بھی. اس لیے کہ نام آتا ہے تو ذہن مصیبت کی طرف جاتا ہے. یوں بھی آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, آنسو چھلک پڑے. اور ظاہر ہے علی اکبر کے ذکر میں مجھے آپ سے کچھ کہنے کی بھی ضرورت ہے. تابوت تو اٹھے گا, زیارت تو آپ کریں گے. بس یہ خیال رکھیے گا کہ جب علی اکبر کا تابوت اٹھتا ہے تو مجمع کم ہو یا زیادہ مگر کم سے کم 4 آدمی تو اٹھاتے ہیں نا. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے, خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے ایسے ہی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں. جب شہزادے کا تابوت اٹھتا ہے 4 آدمی اٹھاتے ہیں, 4 زنان کم سے کم اٹھاتے ہیں. اگر جب باپ لے کر آیا تھا پہلے سن لیجیے, پڑھی گئی آتی تو اکیلے ہی ناشد کو اٹھایا. معلوم ہے آپ کو مقاتل کے فکرے کیا, مقاتل متفق ہے. اس لیے مقاتل کے فکرے یہ ہے کہ حسین جب علی اکبر کی لاشیں کو اٹھا کے لائے ہیں تو یہ تو آپ نے سنا ہے کہ کئی بار بیٹھے ہیں, کئی بار اٹھے ہیں, لاشیں کو اٹھا کے لائے, مگر ایک فکرہ سب نے لکھا, لاشا حسین کے ہاتھوں پہ تھا مگر علی اکبر کے پاؤں زمین پہ کھڑے تھے.
خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدنا کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہیں، ایسی ڈیجے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں۔ کل کی مجلس میں کہیں اور آج صبح یہ فکرہ کہا تھا کہ جب علی اکبر کی مصیبت کا بیان ہو تو اسی لیے بھی چیخ مار کے رونا کہ تاریخوں اور مقاتل نے لکھا ہے کہ جب گھوڑے سے گر کے باپ کو آواز دی تو حسین اس طرح چیخ مار کے روئے کہ سارے میدان کربلا میں آواز سنی۔ تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے، خدا تمہیں نہ رلائے کسی وقت پہ سوا غم حسین کے۔ اللہ دارو صاحب بحور الغمہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب علی اکبر دنیا میں آئے تھے تو اسی زمانے میں پہلے بنی ہاشم کے قریب ایک مومن کا گھر تھا، اس کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ وہ جانے والا تھا حسین کا، تو بچہ 7 سال بڑھا علی اکبر میں، اب عمر تھے، اب سن تھے۔ ایک دن وہ روتا ہوا امام حسین کے پاس آیا، اس کا لڑکا ابھی لڑکپن کی عمر میں تھا، وہ روتا ہوا باپ امام حسین کے پاس آیا۔ امام حسین کے پاس آ کے اس نے کہا کہ میرے بیٹے کے آنکھ میں کانٹا چبھ گیا ہے، میں کسی طبیب کے پاس نہیں گیا، فرزند رسول آپ کے پاس آیا ہوں، سنیں گے آپ حسین نے کیا کیا۔ حسین اٹھے، اس کے گھر آئے تو دیکھا اس کے گھر کے آنگن میں صحن میں لڑکا پڑا ہوا زمین پہ کراہ رہا ہے، کراہے لے رہا ہے۔ عجیب کام کیا باپ عبداللہ حسین نے، زمین پہ بیٹھ گئے، زمین پہ بیٹھ گئے، حسین خاک پہ بیٹھ گئے، اور اس کے بعد اس لڑکے کا سر اٹھا کر اپنے زانو پہ رکھا، اس کی آنکھ کا کانٹا نکالا ہے، آبا کے دامن سے آنکھ کے لہو کو صاف کیا ہے، اس کی آنکھ کو شفا ہوئی، بحالی آئی، بچے کی کراہیں بند ہوئی۔ حسین نے باپ کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگے تیرے چہرے کا رنگ زرد تھا، اب تیرے چہرے پہ بحالی ہے۔ اس نے کہا مولا میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں جی نہیں سکتا تھا۔ حسین نے عظیم سوال کیا، کیا پتا تیرے بیٹے جیسا کسی کا بیٹا ہو، حسین ہو، خوبصورت ہو، سارا گھر اس سے محبت کرتا ہو، شبیہ مصطفیٰ ہو، آنکھ میں کانٹا نہیں، کلیجے میں مرضی۔ آنکھ میں کانٹا نہیں، کلیجے میں مرچی کا پھل ہو۔ عجیب فکرے ہیں کتاب کے کہ جیسے ہی حسین نے یہ کہا صاحبان اولاد، میں بیان نہیں کر سکتا مگر یہ فکرہ سن لو، جیسے ہی حسین نے کہا تیرے بیٹے جیسا کسی کا بیٹا ہو، حسین ہو، خوبصورت ہو، جوان ہو، شبیہ رسول ہو، سارا گھر اس سے محبت کرتا ہو، اس کے آنکھ میں کانٹا نہیں، کلیجے میں مرچی کا پھل ہو، تو ایسے میں کہنا تھا۔ اس نے چلا کے باپ نے کہا مولا اول تو ایسا وقت آئے گا، حسین نے کہا آئے گا تو کہ اگر آنا طے ہے تو خدا کرے بیٹے سے پہلے باپ مر جائے۔
حسین نے کہا وہ میرا لال ہے، وہ میرا لال ہے، تلواریں پڑے گی. آپ کو پتا ایسے ہی ایک فطرہ، ایسے ہی ایک فطرہ ایک عورت نے کہا تھا. سنو گے کب کہا تھا؟ جب نیزوں پہ شہیدوں کے سر چلے اور کوفے کی آبادیوں سے سر گزارے گئے تو جو عورتیں چھتوں پہ کھڑی تھی ان میں سے ایک عورت کی نظر علی اکبر کے سر پہ گئی تو اس نے چلا کے کہا اللہ کیسا حسین جوان ہے، خدا کرے اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر چکی ہو. سیدہ کو جیسے تمہارے آنسو پسند ہیں ایسے گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں. ایک مرتبہ صبح سے حسین کہہ رہے تھے تقدم ولدی تقدم ولدی، بڑھو میرے لال بڑھو. مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ کوئی جب علی اکبر بڑھتے تھے کبھی قاسم روک لیتے، کبھی عمر محمد روک لیتے، کبھی عباس روک لیتے. اب روکنے والا کوئی نہیں تھا. کہاں بڑھو میرے لال تو کہنے لگے پھوپھی اماں اجازت نہیں دے رہی. جاؤ پھر کوشش کرو. اب جو آئے مسلح پہ پھوپھی بیٹھی تھی سلام کیا، جواب سلام ملا. کہا بیٹا کب کے گئے اب صورت دکھائی. کہا پھوپھی اماں آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یہ دادی زہرا کا. کہ یہ تم نے کیا کہہ دیا دادی زہرا کے رتبے کے کیا کہنے. کہ میرے لال علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں جب حشر کے میدان میں ہر بیوی دادی کے سامنے کہے گی میں نے اپنے لال کو آپ کے لال میں قربان کیا تو آپ کیا کہے گی؟ زینب نے کہا اکبر میں سمجھ گئی جاؤ میں اب تمہیں نہیں لاؤں. جاؤ علی اکبر جاؤ، میں اب تمہیں نہیں روکوں گی. تفصیل تو نہیں کہہ سکتا مگر اتنا سن لو ایک ایک شہید جب رخصت ہوا تو ہر شہید کسی ایک سے رخصت ہوا. مگر علی اکبر زینب سے رخصت، ام لیلا سے رخصت، حسین سے رخصت، عابد بیمار سے رخصت، اور سنو گے سکینہ سے رخصت. صاحب انوار شہادہ کے فکرے یہ ہیں کہ جب علی اکبر سب سے رخصت ہو کر خیمہ گاہ کے آنگن میں آئے تو بیویاں نکل آئی. بیویاں خیمہ گاہ کے صحن میں آ گئی اور خاک پہ جو پتھر پڑے تھے پتھر انہیں اٹھا کے بیویوں نے سروں پہ مارنا شروع کیا اور کہتی تھی واہ محمد واہ علی واہ علیہ واہ فاطمہ. علی اکبر دلاسا دیتے تھے، حسین دلاسا دیتے اور کہتے تھے بیویوں سے جانے دو، اسے جانے دو، اسے جانے دو، اسے رخصت دے دو. علی اکبر کو بازو تھا اپنے گھوڑے پہ سوار کیا کہ میرے لال جہاں تک ممکن ہو صورت دکھاتے رہنا. علی اکبر چلے، آہٹ محسوس کی، مڑ کے دیکھا باپ چلا رہا ہے. علی اکبر گھوڑے سے کود پڑے. بابا آپ نے تو رخصت دے دی تھی کہ کاش
اتنا کہا تو علی اکبر نے اپنے دہن کو حسین کے گوش اقدس کے قریب کیا، کان کے قریب منہ کو لائے اور کچھ کہا۔ حسین چیخ مار کے روئے۔ جب خیمگاہ کے دروازے پر واپس آئے تو دروازے پہ کھڑی زینب نے پوچھا، بھیا میرے لال نے ایسا کیا کہہ دیا کہ تم چیخ مار کے روئے؟ کہنے لگے زینب زمانے کا دستور ہے جب باپ مرنے لگتا ہے تو بیٹوں کو وصیت کرتا ہے۔ علی اکبر نے دستور زمانہ الٹ دیا، باپ کو وصیت کر رہے تھے، بابا سغرا سے وعدہ کر کے زینب کی گود کے پانے میں کیے ہیں۔ ایک بار واپس آئے، کل سے کچھ تفصیل پڑھ رہا ہوں، کچھ تو ابھی تک نہیں پڑھا۔ ایک بار آئے اور 16ویں حملے کے بعد آئے تو کہنے لگے، بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کہاں میرے لال، آج تو دادا علی تمہیں داد شجاعت دے رہے تھے۔ علی اکبر نے کہا، بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جاتا تو آپ دیکھتے آپ کا بیٹا کیسا لڑا۔ حسین نے کہا، اکبر میرے دہن میں زبان دے دو۔ زبان دی اور واپس تیزی سے نکال لی، چیخ مار کے رو، بابا آپ کیا لگے تو کاٹے بڑا۔ آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ ازادارو اب جو بھیجا تو کہا جاؤ علی اکبر۔ علی اکبر آئے، جو حملہ کیا قیامت کا حملہ تھا۔ پسر صاحب نے پکار کے کہا، دیکھو اکیلے اکیلے لڑو گے تو زیر نہ کر سکو گے، چاروں طرف سے گھیر کے مارو۔ ام لیلا کا چاند شام کی بدلی میں گر گیا، کہیں سے